الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. سو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن جو شخص پھر سود لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنے اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان. اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو
تو اسے کشائش حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر وہ زر قرض معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ تمہیں سمجھ ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه۔ وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بقرہ کی 6 آیات کریمہ آیت نمبر 275 276 اور آیت نمبر 278 279 280 اور 281 تلاوت بھی کیے ہیں اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ ان کے ساتھ 3 احادیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نے پڑھے ہیں اور ابھی ترجمہ باقی ہے۔ انسان کے اچھے یا برے اعمال، ان کا صدور اور ظہور جو اس کے بدن سے ہوتا ہے، ان اعمال کے ظاہر ہونے میں اس کے رزق کو بڑا دخل ہے۔ حلال اور پاکیزہ طیب رزق کھانے والے انسان کے بدن سے نیک اعمال کا ظہور ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی اس طرح پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اس کا رزق صحیح نہیں ہے تو چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور برے اخلاق اور برے اعمال ہی ظاہر ہوتے ہیں۔
ہر انسان سمجھتا ہے کہ صاف ستھری غذا انسانی صحت کے لیے، جسمانی نشو و نما کے لیے موضوع ہے، لیکن گلی سڑی اور خراب غذا جو ہے اس میں اس کے جسم کی نشو و نما نہیں ہوتی، صحت نہیں بنتی، امراض کو جنم لیتی۔ یہ موٹی سی بات ہے، ہر انسان اس کو سمجھتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جیسے بات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ نیک اعمال کا صدور اور ظہور، اس میں اس کا بنیادی سبب اس کا پاک کھانا رزق حلال ہوتا ہے، اور برے اعمال اور برے اخلاق اور کردار کا ظہور اس کے رزق کی خرابی اس کا سبب ہوتی ہے۔ یوں تو حرام رزق کی بہت سی قسمیں ہیں۔ رشوت بھی حرام ہے، دھوکہ بھی حرام ہے، کھوٹے مال کو کھرا بنا کر پیش کرنا یہ بھی ناجائز ہے، غبن کر لینا یہ بھی ناجائز ہے، کسی کا مال ظلم زیادتی سے دباؤ سے لے لینا یہ بھی حرام ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑا حرام جو ہے وہ سود ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر آپ نے نوٹ فرمایا ہو، سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سورت تک قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ روم، اس کے علاوہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں جتنے بھی اللہ کی نافرمانیوں کے اور گناہوں کے تذکرے ہیں، قرآن کریم کی 6236 آیات، ان میں جس قدر بھی ان اعمال کا ذکر ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں اور انسان کو جہنم کا مورد مستحق بنانے والے ہیں، شرک کو چھوڑ کر سب سے بڑا گناہ جس کے لیے اللہ نے اپنے قرآن میں ابھی آپ سن چکے ہیں اعلان جنگ فرمایا ہے کہ اس گناہ کا مرتکب اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ سود کے علاوہ کسی اور جرم کے لیے اللہ پاک نے اس طرح نہیں فرمایا۔ گناہوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ جہاں تک شرک کا معاملہ ہے وہ انسان کے عقیدے کا گناہ ہے، اور یہ اس مسجد کے اندر اتنی مرتبہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ مجھے صحیح یاد نہیں پڑتا، نصف صدی کے قریب ہونے کو ہے، کتنی مرتبہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے مجھے اندازہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مسجد شہداء کی ان دیواروں کو قوت گویائی دے دیں، وہ بلوا سکتے ہیں، اور مار روڈ کے عمارتوں کو اور درختوں کو اللہ قوت گویائی دے دیں تو وہ بتائیں گے کہ کتنی مرتبہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے اللہ کی وحدانیت کا اور شرک کی تردید کا۔ وہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر آپ جانتے ہیں کوئی عمارت بھی قائم نہیں رہتی۔ جب بھی کوئی مضبوط عمارت یا بڑی عمارت بنانے کسی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس کی بنیادیں مضبوط کرنے میں پوری توانائیاں صرف ہوتی ہیں۔ میرے سامنے یہ عمارت صادق پلازا جب بن رہی تھی تو اس کی جب بنیادیں ڈالی جا رہی تھیں تو ہم کیونکہ یہیں موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے
کتنا سریا ڈالا گیا اور کتنی کنکریٹ ڈالی گئی اس کو اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ بڑی عمارتیں جب بنائی جاتی ہیں تو اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کس قدر کاوش ہوتی ہے۔ اور دنیا کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، کئی 100 منزلہ عمارتیں ہیں، آپ حضرات اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری کاوش کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اتنی بڑی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے اور آئندہ نقصان سے اور گرنے سے بچانے کے لیے اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد جو ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ توحید یا عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو کمزور بنیادوں پر بننے والی عمارت جس طرح پر خطر رہتی ہے، ہر وقت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح کمزور بنیادوں پر یا عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر بننے والے اعمال، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، قربانی کی صورت میں ہو، حج اور عمرے کی شکل میں ہو، طواف اعتکاف کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل کے اندر کوئی نیک عمل جو ہے اس کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ بات مسلم ہے اور صاحب ایمان اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ایک جملہ اور اضافہ کر دوں، جس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو دور کر دے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا دوسرا معنی ہے عربی زبان کے اندر لعنت۔ یہ لفظ لعنت جو بولتے ہیں اس مراد ہے خدا کی رحمت سے دور ہے۔ جو اللہ کی لعنت سے بچا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت اپنے دامن میں اس کو کھینچ لیتی ہے، اس کو مسئلہ تو ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور جس کو نہیں سمجھ آتا، سمجھو کہ رب کائنات نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا ہے۔ آپ سن چکے ہیں انہی مجالس کے اندر، مکہ کی سرزمین میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاص کے ساتھ ابو بکر صدیق کو دعوت دی تھی، فاروق اعظم کو دعوت دی تھی، اسی اخلاص کے ساتھ ابو جہل کو بھی دعوت دی تھی۔ آپ کی دعوت کے اخلاص کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، لیکن ابو جہل خدا کی رحمت سے دور تھا، اس پر اللہ کی لعنت تھی۔ محمد رسول اللہ کو دیکھ کر بھی، ان کی زبان مبارک سے یہ ساری کلمات سن کر بھی، آپ کی پاکیزگی اور پاک دامنی اور دیانت امانت کو معلوم کر کے بھی آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اور صدیق اکبر سب کہیں اللہ کی کھربوں رحمتیں نازل ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا تو صدیق اکبر اس موقع موجود نہیں تھے، کہیں غائب تھے۔ اوائل عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یارانے دوستانے تھے، لیکن سب سے پہلے جو اللہ کا پیغام سنایا گیا اس میں دیگر قریش مکہ تھے، اپنے رشتہ دار بھی تھے، صدیق نہیں تھے۔ تو اس پیغام کو سننے کے بعد ایک کھلبلی سی مچ گئی، چیمگوئیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ آبائی عقیدے کے خلاف ایک بات تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حساس طبیعتیں عقیدے کی بات پر بہت بے چین ہو جاتی ہیں، اعمال کی کمزوری ہوتی رہتی ہے، اس پر اتنا انسان حساس نہیں ہوتا جتنا کہ عقیدے کے مسئلے پر۔ اب اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا معاملہ ایسا تھا جیسا کہ ایک جان اور دو کالم ہیں، ایسے دوستانے ہیں۔ صدیق اکبر کو ورغلانے کے لیے مشرکین کو بہترین موقع ہاتھ آ گیا۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں، ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے حضرت ہیں بیت اللہ میں، وہ تو بت نہیں کہتے تھے نا، یہ ہمارے حضرت
یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک ردی کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے. صرف ایک اللہ کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے معبود ہیں. حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مختلف حاجات کے لیے حاجت روا ہیں. ابن عن جد نسل بعد نسل، ہمارے آباء و اجداد یہی کچھ کرتے آئے. ان کا خیال یہ تھا کہ صدیق اکبر فوراً کہنے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے، کیونکہ صدیق اکبر بھی تو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. لیکن صدیق اکبر خدا کی رحمت تھی، اللہ نے اپنی رحمت کے دامن میں ان کو لے لیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کہنے والا ہے کون، کہتا کون ہے؟ ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی. تو انہوں نے ہچکچا، وہی جو تمہارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے میں نے ان کی زبان سے سنا تو نہیں، آپ سے سن رہا ہوں، لیکن اگر واقعتاً وہ یہ کہتے ہیں تو میں پہلے ہی مان لاتا ہوں کہ ٹھیک کہتے ہیں وہ. عرض کر رہا تھا کہ جس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے اس کو مسئلہ تو ہی سمجھ آتا ہے. اسی مکہ شہر میں رہنے والا ابو جہل بھی تھا، اور وہیں کے ابو بکر صدیق بھی تھے. اسی مکہ شہر کے حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، اور اسی مکہ شہر کے ابو لہب بھی تھے. اور ابو لہب ہاشمی تھے، رسول اللہ کے چچا. یہ اللہ کی تقسیم ہے، میرا رب جو چاہے کرتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ توحید تو صرف اس کو سمجھ آتا ہے فوراً جس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے. رب سے مانگا کریں، اس سے اچھائی مانگے نا تو وہ خوش بھی ہوتا ہے اور فوراً مراد پوری کرتا ہے. کہ یا اللہ تو ہمارے دل و دماغ کو سچائی کے لیے کھول دے. اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ سچ کو سچ کی شکل میں مجھے دکھا. وارزقنا اتباعہ، یا اللہ اس کی پیروی بھی نصیب فرما. وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل کی صورت میں سامنے لا کر وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ اسے پھر بچنے کی توفیق دے دے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ گناہوں سے بچنے پر تو ہماری مدد فرما اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، میں یوں ہی دعائیں مانگتا ہوں. آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے، یا اللہ ہر گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو. کسی نیکی کی طرف جا نہیں سکتے جب تک توفیق شامل حال نہ ہو. ہر گناہ سے بچنے پر یا اللہ تم میری مدد فرما اور ہر نیک اعمال کی تو توفیق عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے. وہ عربی زبان میں ہے اور یہ ہماری اپنی زبان ہے. عرض کر رہا تھا کہ شرک کو چھوڑ کر، وہ تو ایک ایسا جرم ہے، ایسی بغاوت ہے، اس کے لیے لفظ بغاوت زیادہ موضوع ہے. اور یہ قرآن کریم کے سورہ یونس میں یہ لفظ موجود ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. تو شرک کو بغاوت قرار دیا ہے. اور میں کئی موقعوں پر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر اس کے باشندے، ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، حکومتی نظام کے خلاف ان سے کچھ نہ کچھ سرزد ہوتا ہے، پھر ملکی قوانین کے اندر مختلف جرائم کی سزائیں ہوتی ہیں، کسی کو جرمانہ ہوتا ہے، کسی کو قید ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں، اس بات کو سنتے ہیں. لیکن ہر مہذب ملک کے اندر بغاوت ایک ایسا جرم ہے کہ باغی ناقابل معافی ہوتا ہے. اس کو جرمانہ لے کر نہیں چھوڑا جاتا، اس کو 4-6 مہینے سال قید کر کے نہیں چھوڑا جاتا. باغی کے لیے سزائے موت ہوتی ہے. مشرک اللہ کا باغی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے قانون بیان کر دیا، لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے.
اسلوب بدل بدل کر قرآن کریم نے یہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء. سن لو لوگو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس کی ذات و صفات، حقوق، اختیارات یا خصوصیات میں کسی کو شریک بنایا، وہ صدر تباہی کا شکار ہوا، گویا آسمان سے گر پڑا ہے. فتخطف الطیر، وہ زمین پر پہنچا ہی نہیں، راستے میں پرندوں نے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیے. صادق پلازا سے کوئی گرے تو کیا حال ہوگا، اور بابڈا ہاؤس سے، اسٹیٹ بینک کی عمارت سے گرے، اور کراچی میں جو حبیب بینک ہے اس سے گرے کیا حال ہوگا، اور امپائر اسٹیٹ سے گرے تو جتنی بلندی پر کوئی ہوگا اس سے گرے گا، اسی درجے میں اس کی بربادی ہوگی. پھر اس کے لیے کیا فیصلہ ہے کہ جو آسمان سے گر پڑا. اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کا شریک بنایا کسی کو، وہ آسمان سے گر پڑا. اس کا کچھ بھی، جیسے پنجابی میں بتا کھ نہ رہا، کچھ بھی نہیں بچا، اس زمین پر پہنچا ہی نہیں. فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، اس کے پرندے نے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دی. تو بغاوت کرنے والے کو دنیا کی حکومتوں کے اندر بھی قابل معافی نہیں سمجھ جاتا، تو اللہ اپنے باغی کو کیسے قابل معافی سمجھیں گے. اور آپ یہ سن چکے ہیں کہ باغی ایسا مجرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے قانون میں، کہ نبی کی رشتہ داری بھی اس کو نہیں بچا سکتی. نبی کا لحاظ کر کے بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس کو معاف کر دیا جاتا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، بیوی کو معاف کر دیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو معاف کر دیا جاتا. قانون سب کے لیے یکساں ہے، اس کو قانون کہتے ہیں. قانون کی نظر میں سب یکساں ہیں، کوئی کتنا بڑا ہو خاندانی لحاظ سے بھی. پاکستانی قانون کی طرح موم کی ناک نہیں ہے، جدھر چاہو موڑ دو. امیر کے لیے کوئی اور قانون ہے، غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے، با اثر کے لیے کوئی اور قانون ہے، بے اثر کے لیے کوئی اور قانون ہے. اللہ کا قانون اٹل ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے دستور کو تم تبدیل کرنے والا نہیں پاؤ گے. عرض کر رہا تھا کہ انسانی اعمال میں جس قدر بھی برے اعمال ہیں جو اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والے، ان میں سے سب سے بڑا جرم اور گناہ سود کا کاروبار ہے، اور سود لینا دینا ہے. یہ وہ واحد جرم ہے جس پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. اس کی آیت نمبر 279 کہیں بھی قرآن کریم میں جا کر دیکھ لینا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، ورسول، اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. ہمارا ملک پاکستان، میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا مفاد اس ملک سے وابستہ ہے. اس ملک کی سلامتی مجھے عزیز ہے. اس ملک میں بسنے والے، یوں تو پوری ملت اسلامیہ کی بھلائی ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن جہاں ہم بستے ہیں انسانی فطرت ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا تعلق گہرا ہوتا ہے اس کے لیے حساس بھی زیادہ ہوتا ہے. اس ملک کی بقا اور قوم کی سلامتی ہمیں زیادہ عزیز ہے.
لیکن اس ملک کی معیشت کا نظام سارے کا سارا سود پر ہے، اور 70 سال ہونے کو ہیں۔ یہاں کا مقتدر طبقہ اللہ کے اس باغیانہ نظام کو چلائے ہوئے ہے، اور جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ من حیث القوم من حیث الحکومت اللہ کو آزما رہے ہیں کہ تو ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے کہ نہیں بگاڑ سکتا، دیکھیں گے ہم تمہیں واقعہ تو بگاڑ سکتا ہے یا ویسے ہی دھمکیاں ہیں۔ ہمارے ہاں جو اقتدار پر آتا ہے خدا ہی بہتر جانتے ہیں، اس کی طبیعت مسخ ہو جاتی ہے، اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اس کو پھر جرم اور گناہ کا اور نیکی کا کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔